الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین کرام، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام تزکیہ قلب میں. آج میری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے استقبال رمضان. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چند دنوں میں آنے والا ہے، جو اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ ہم پر سائے فگن ہونے والا ہے. یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، نوازشوں کا مہینہ ہے، عنایتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، شفقت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، جو بہت جلد ہی ہمارے اوپر سائے فگن ہونے والا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی دی، ہماری زندگی کو باقی رکھا، ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے، یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادات کرنے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس کی ہم اچھے سے خاطرداری کریں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا مہمان ہے. ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کیونکہ لوگ جب واپس گھر جائیں گے تو کیا کہیں گے، کس طریقے سے اس نے مہمان نوازی کی. یہ تو اللہ کا مہمان ہے، بڑا عظیم مہمان ہے جو آنے والا ہے. تو اس کی مہمان نوازی ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا یہ عظیم مہمان ہم سے واپس ہو کر لوٹے تو اللہ رب العزت کی یہاں جائے تو کہے کہ تیرے بندے نے میری اچھی مہمان نوازی، تاکہ اللہ رب العزت خوش ہو کر ہمارا نام جنتیوں کے لسٹ. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بڑا عظمت والا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلی امتوں میں فرض کیے تھے، اور روزے کا صرف ایک ہی سب سے بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے. اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا یہ روزے کا مقصد ہے. لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی گزار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہ رمضان المبارک کے مہینے کے جو روزے ہیں اس کا مقصد ہے. ناظرین کرام، ابھی جو وقت چل رہا ہے بہت ہی خطرناک وقت چل رہا ہے، حالات بہت سنگین ہیں، مسجدیں ویران ہیں، اور ہم پہلے سے ہی کورونا کے مدرسے میں زیر تعلیم ہیں اور صبر کر رہے ہیں، اور اب رمضان المبارک کا مکتب عشق اپنے نرالے انداز میں کھلنے والا ہے. سیکھنے کا ہمارے پاس دوہرا موقع ہے، کیونکہ روزہ یہ نصف صبر ہے، آدھا صبر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ الصوم نصف الصبر، کہ روزہ آدھا صبر ہے، لہذا اس بار ڈبل صبر کرنے کا موقع ہے۔ اس بار دنیا کے لگ بھگ 1 ارب 8 کروڑ مسلمان اس حال میں ماہ رحمت کا استقبال کریں گے کہ مساجد یا تو فرشتوں سے بھری پڑی ہوئی ہوں گی، فرشتوں سے آباد ہوں گی، یا کچھ محدود لوگ مسجدوں میں عبادت کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت، سکینت، مغفرت، اس کی شفقت، اس کی محبت اور توبہ استغفار کا دروازہ بند نہیں، بلکہ یہ تمام دروازے، عبادات اور تقرب الی اللہ کے دروازے، مغفرت کے دروازے، یہ سب کھلے رہیں گے۔ ایسے وقت میں جبکہ پوری دنیا پر خوف کا محیط سایہ ہے، ہم شجر رحمت کے گھنے سائے میں ماہ مبارک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے اس کا ہم استقبال اچھے طریقے سے کریں، کیونکہ اگر ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں کیا، اپنے دلوں کا تزکیہ ہم نے نہیں کیا، اپنے دلوں کو ہم نے صاف نہیں کیا، تو پھر رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی جو عظمت ہے، اس میں جو عبادت کرنے کا ثواب ہے، جو اجر ہے، اس سے محروم ہے۔ پھر نہ ہماری مغفرت ہو پائے گی، نہ ہمیں عبادات کا ثواب مل پائے گا۔ ناظرین کرام، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے مہمان کے استقبال کی کس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں، ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، سب سے پہلے اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیونکہ سکینت کے، عبادت کے جو سوتے ہیں سب یہیں سے ہوتے ہیں۔ یہ عہد کریں، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ رب الجلال ہم اپنے دلوں میں سے کینہ نکالتے ہیں، کپٹ نکالتے ہیں، عداوت نکالتے ہیں، برائی نکالتے ہیں، غیبت نکالتے ہیں، چغلی نکالتے ہیں، نفرت نکالتے ہیں، ایک دوسرے بھائی سے ہم محبت میں پیش آئیں گے، اس سے ناراضگی کو ہم ختم کر دیں گے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے، اس کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے وہ تمام رویوں کو ٹھیک کریں گے، کیونکہ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہمارے طور طریقے، ہمارے معاملات، ہماری عبادات، ہمارے سلوک، ہمارے رویے، یہ تمام چیزیں ہمیں ان تمام چیزوں کو درست کرنا پڑے گا، اور ان تمام چیزوں کو درست کرتے ہوئے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا۔ رمضان کا استقبال ہم اس حال میں کریں کہ ہمارے دل میں کسی بھی انسان کے تئیں، کسی بھی اپنے دوسرے بھائی کے تئیں ذرہ برابر بھی کینہ، ذرہ برابر بھی دشمنی، ذرہ برابر بھی کپٹ، جلن، عداوت، غیبت ہمارے دلوں کے اندر نہ ہو۔ یہ سب غیر اخلاقی صفات ہیں، یا افعال رذیلہ جو انسان کی عبادات کو، اس کے اعمال صالحہ کو، اس کی زندگی بھر کی عبادات کو برباد کر دیتا ہے، اکارت کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دلوں کے اندر اتنی گھناؤنی اور خراب صفات کو رکھ کر، دلوں کو گندا کر کر اگر ہم استقبال رمضان کریں گے تو مسلمان بتاؤ میرے بھائیوں کہ ہمارا روزہ قبول ہوگا، ہماری عبادات قبول ہوگی، ہماری مناجات قبول ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے سجدے قبول ہوں گے، ہماری رکوع قبول ہوگی، ہمارا روزہ قبول ہوگا، ہمارا اعتکاف قبول ہوگا، ہماری شب قدر میں کی گئی عبادات قبول ہوں گی،
قرآن کی تلاوت قبول ہوگی، عید کی نماز قبول ہوگی، عید کے دن جو اللہ رب العزت کی طرف سے پورے مہینے عبادت کرنے کا جو اجر ملتا ہے کیا وہ ہمیں مل پائے گا؟ نہیں مل پائے گا۔ اسی لیے دلوں کو صاف کیجیے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دلوں کا تزکیہ کیا۔ دلوں کا پہلے تزکیہ کیجیے، پھر اللہ رب العزت کو یاد کیجیے، اس کا نام لیجیے، اس کا ذکر کیجیے۔ اگر ہم نے دلوں کو صاف کیے بغیر اپنے رب کو یاد کیا اور اس کا نام لیا تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، کہ جس نے دلوں کی صفائی کری وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، تب جا کے وہ اللہ رب العزت کا ذکر اس کے نام کے ساتھ کرے اور نمازوں کی پابندی کرے، نماز کی ادائیگی کرے، کیونکہ ہر چیز میں دل کا دخل ہے، ہر چیز میں دلوں کا دخل ہے۔ اگر یہ صاف نہیں تو ہماری عبادت بھی صاف نہیں، اللہ رب العزت کی مغفرت ہم بھی نہیں مل پائے گی۔ اسی لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے، پتہ نہیں اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے کتنے دوست و احباب تھے، ہمارے چچا تھے، ہمارے دادا تھے، ہمارے رشتہ دار تھے، ہمارے خیش اقارب تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، ان کی سانسوں کی گنتی کمپلیٹ ہو گئی اور اللہ کو پیارے انہیں رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا موقع اس بار نہیں ملا۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ اللہ نے ہماری سانسیں باقی رکھی ہے، اور اس بار کا بھی رمضان ہمیں اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، اپنے رب کو منانے کے لیے عطا فرمایا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ تو اسے ہمیں غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے ہمیں غنیمت جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ موقع ہمیں دیا ہے، پتہ نہیں آگے کے رمضان میں، اگلے رمضان میں ہمیں یہ موقع ملے کہ نہ ملے، ہم اس دنیا میں رہے کہ نہ۔ اسی لیے یہ موقع ملنے جا رہا ہے تو اسے غنیمت سمجھیے اور اپنے رب کو راضی کر لیجیے، اللہ رب العزت کو منا لیجیے، اپنی آنکھوں سے آنسو گرائیے، ندامت کے آنسو، اللہ رب العزت سے معافی مانگیے گناہوں کی، اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی جو محبت شفقت ہے بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم مہینہ ہمارے یہاں انلمیٹڈ ثواب، انلمیٹڈ ثواب اس مہینے میں ملتا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں انلمیٹڈ کال بات کرنے کے لیے ملتی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ہے انلمیٹڈ ثواب کمانے کے لیے، جتنے ثواب کما سکتے ہو کما لو، ایک ایک جملے پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک ذکر پر 10 گنا 70 گنا ثواب ہے۔ تو اس کو ہم نہ چھوڑیں اور ابھی سے عہد کریں، پکا عہد کریں دل میں اپنے رب کے سامنے کہ اللہ رب العزت یہ جو موقع تو نے مجھے عنایت فرمایا ہے، ہم اس میں تجھے راضی کر لیں، گناہوں سے سچی توبہ کر لیں۔ رب کو تو یہی پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اس سے معافی مانگے، مناجات کرے، دعائیں کرے اور دعا کرے کہ آج اللہ رب العزت تو نے جو وبا، تو نے جو بیماری، تو نے جو پریشانی اور مصیبت نازل کی ہے، اب تو ہی اس مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے انشاءاللہ یہ بیماری دور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ساری انسانیت، ساری دنیا پریشان ہے، سہمی ہوئی ہے، ڈری ہوئی ہے، خوف زدہ ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کی عظمت اور رمضان کی جو محبت ہے، اللہ رب العزت کی برستی ہے رمضان میں، اللہ رب العزت رمضان کی رحمت سے اس بیماری کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ اچھا موقع ہے کہ اپنی جھولیوں کو بھر لو، اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے، ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے
کہ تم تیاری کر لو آخرت کے منازل طے کرنے کی، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور یہ 30 دن میں تم جنت کما سکتے ہو، 30 دن میں تم جہنم سے خلاصی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ رب العزت جہنم سے نجات کا پروانہ تمہیں دے دے گا اور جنت میں داخل کا پروانہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہ مہینہ، اتنا پاکیزہ مہینہ، اتنا پاک مہینہ، مسلمانوں غور کرو، اللہ رب العزت بھیجنے والا پاک ہے۔ یہ مہینہ، اس میں رمضان، یہ جو مہینہ یہ پاک مہینہ ہے، اس میں جو قرآن کا نزول ہوا یہ پاک قرآن ہے، تو ہماری عبادت بھی بالکل پاک و صاف ہونی چاہیے، ہمارا دل بھی بالکل پاک و صاف ہونا چاہیے، ہر چیز میں کوالٹی ہونی چاہیے، تبھی تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ قابل قبول ہوگا۔ اخلاص پیدا کریں دلوں میں، للہیت پیدا کریں، اور اللہ رب العزت کو منانے کے لیے پورا زور لگا دیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، آج کا رونا، آج کا آنسو بہانا کل کے رونے سے بہتر ہے۔ آج اگر ایک قطرہ اللہ کے خوف سے، ڈر سے ندامت کے آنسو بہاؤ گے، قیامت کے دن جہنم کی آگ پر بھاری ہے، ورنہ اگر قیامت کے دن آنسوؤں کا سمندر بھی بہا دو گے تو اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آنے والے مہمان کا اچھے سے استقبال کریں، اس کی تیاری اچھے سے کریں، اور اللہ اپنے دلوں کو اس کے آنے سے پہلے بالکل صاف ستھرا کر لے۔ دلوں میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہونی چاہیے، دلوں میں ذرہ برابر بھی سیاہ نقطے جو ہوتے ہیں گناہ کے وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے اپنے رب کو بنا لے، توبہ کر لے، صاف شفاف دل کو کر لے، دل کا تزکیہ کر لے۔ جب تک ہم دل کا تزکیہ نہیں کریں گے ہماری عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے دلوں کا تزکیہ کریں، پھر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اللہ رب العزت ہماری ایک عبادت کو چاہے ہم تھوڑی ہی کریں گے اسے قبول فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان کا استقبال کرنے کی اچھی طریقے سے استقبال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رمضان کے سارے روزے اچھے طریقے سے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بیماریوں سے تمام انسانیت کو خصوصاً مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔